السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی وظیفے کی تلاش میں ہماری ویڈیو تک پہنچے ہیں؟ یقیناً آج کا بہترین وظیفہ ہم بتائیں گے اور اس سے جڑا ہوا ایک ضروری واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں خلیفہ کو اطلاع ملی کہ کچھ قصائی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول نامی دانا کو بھیجا، آپ جائیں اور پتہ کریں جو لوگ اس گناؤنے جرم میں شریک ہیں ان کو گرفتار کریں اور ہمارے دربار میں حاضر کریں تاکہ ہم ان کو سزا دے سکیں۔ بہلول دانا چلے گئے، بازار کا چکر لگایا، پتہ کیا اور ایک قصائی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان کے ترازو کے پتھر چیک کیے تو وزن میں کم تھے۔ ان سے پوچھا، بھئی آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا، انتہائی پریشان ہوں، انتہائی دکھی ہوں، ٹینشنوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ جس چھری سے میں جانور ذبح کرتا ہوں وہیں چھری میں اپنے جسم میں گھسا دوں اور اپنا کام تمام کروں۔ بہلول دانا آگے بڑھے، ایک اور قصائی کے پاس گئے، ان کو سلام کیا، خیریت دریافت کی۔ ان کے ترازو کے پتھر دیکھے، وزن میں وہ بھی کچھ کم تھے۔ ان سے حال احوال پوچھا تو اس نے کہا، بھائی میری دنیا تنگ ہو گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا۔ بہلول دانا آگے بڑھے، ایک تیسرے قصائی کے پاس چلے گئے، اس سے سلام کیا، حال احوال دریافت کیے، اس کے پتھر دیکھے تو پورے ہیں۔ اس سے پوچھا، بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ میں سکون کی زندگی جی رہا ہوں، آرام سے جی رہا ہوں، مزے سے جی رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، حالات بہترین جا رہے ہیں۔ بہلول دانا وہاں سے نکلے اور خلیفہ کے دربار میں پہنچے۔ خلیفہ نے پوچھا، بہلول کیا جو اطلاع ہمیں پہنچی تھی وہ جھوٹ تھی؟ کہا، نہیں، اطلاع سچی تھی، کچھ قصائی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ کہا، پھر آپ نے گرفتار کر کے کیوں نہیں لایا؟ بہلول نے کہا، بادشاہ اگر میں ان کو گرفتار کر کے لاتا آپ ان کو سزا دیتے، لیکن بادشاہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جرم کی وجہ سے ان کو جو سزا دے رہا ہے میرے خیال میں اس سے بڑی سزا آپ نہیں دے سکتے۔ ان کی زندگی ان پر تنگ ہو چکی ہے، ٹینشنوں میں ڈوب چکے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، زندگی میں سکون آرام نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ واقعہ ذکر کر کے آج ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج کا ہمارا وظیفہ کیا ہو۔ ہم غور کریں، کہیں ان قصائیوں کی طرح ہماری زندگی میں بھی کوئی کمی تو نہیں، ہم کسی کے حق میں ڈنڈی تو نہیں مار رہے، ہم کسی کے ساتھ ظلم میں ڈنڈی تو نہیں مار رہے، ہم کسی کی غیبت چغلی حسد کینہ بغض رکھ کے ہم بھی زیادتی تو نہیں کر رہے۔ کہیں ہماری زندگی کا سکون چین آرام اسی وجہ سے ختم تو نہیں ہوا کہ ہم دوسروں کے حق کھا رہے ہو، ہم دوسروں کے حق دبا رہے ہو۔ اگر زندگی میں آرام سکون اور چین ہمیں چاہیے تو سب سے پہلی بات، پہلا وظیفہ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ہمیں دوسروں کے حقوق سے اپنے آپ کو دستبردار کرنا پڑے گا، ہمیں دوسروں کے حقوق تسلیم کر کے حقدار کو اس کا حق دینا ہوگا۔ اور اگر ہم حق نہیں دیں گے، پوری دنیا بھی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ایک بالش کے پیٹ میں اتنا ہی کھانا جا سکے گا جتنا ایک بالش میں جا سکتا ہے۔ پوری دنیا بھی ہم جمع کر لیں، ہم زندگی کو چین سکون اور آرام کی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ان کو ادا کریں، اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں، زندگی کو پاک بنائیں، گناہوں سے پاک کریں، جسم کو ظاہری نجاستوں سے پاک کریں، اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی باوضو رہتا ہے باوجود کم مال ہونے کے، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون امن کی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔